أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات بجيب محمد وعلي. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اتباع، اہل البیت علیہ السلام سے عشق اور رسول اللہ کے جانثار اصحاب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو ہماری نجات کے لیے ہی ہمارے پاس بھیجا ہے. اسلام آیا ہے انسان کو گمراہیوں سے نجات دلانے کے لیے اور اس انسان کے حقیقی خالق سے جوڑنے کے لیے. یہ جو جوڑنے کا عمل ہے، اس کے لیے کبھی انبیاء نے اپنا کردار ادا کیا، کبھی ان کے اوصیاء نے اپنا کردار ادا کیا. ہدف ایک ہی تھا کہ انسانوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے. 1,24,000 انبیاء کی آمد کے بعد آخری نبی کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے خاتم کی حیثیت سے خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین کی حیثیت سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں قرآن کو وصول فرمایا اور عالم انسانیت کے سامنے پیش کر دیا. 23 سال کے عرصے میں. اس زمانے میں جب قرآن اترا، ابھی انسان فکری حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، گہرائیوں کے حوالے سے، سوچ، ادراک اور فہم کے حوالے سے ابھی بالکل ابتدائی سطح پہ تھا. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آج سے 100 سال پہلے کے انسان اور آج کے انسان کو ساتھ میں بٹھا دیا جائے تو ان کی فکری سطح بتاتی ہے کہ یہ بہت پرانا ہے، سوچ بڑی محدود ہے، اور یہ آج کا انسان ہے، اس کی سوچ بڑی گہری ہے. یہ جو کلچر ہے،
سوچ ہے، فکر ہے، یہ آہستہ آہستہ انسانی سفر کے ساتھ گہری بھی ہو جاتی ہے اور وسیع بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم روایات اور احادیث میں پڑھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، یہ جو آیات تمہارے سامنے میں پیش کرتا ہوں، تمہیں سمجھ آئے اچھی بات، نہ آئے تو اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرو۔ خصوصاً سورہ توحید کے حوالے سے باقاعدہ روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ سورہ توحید تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے، منتقل کرو اگلی نسلوں تک۔ ایسی نسلیں بعد میں پیدا ہوں گی جو وہ کچھ سمجھیں گی جو آج تم نہیں سمجھتے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ فکر انسانی کی ارتقاء کے لیے تجربہ چاہیے، زمانہ چاہیے، وقت چاہیے، حوادث چاہیے، واقعات چاہیے، جن کے نتیجے میں انسان سیکھ کر آگے بڑھتا ہے، اور ایک نسل جب ختم ہوتی ہے تو اگلی نسل پچھلی نسل کے تجربات کے ساتھ آگے قدم بڑھا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ان کی واپسی شروع ہوئی، یعنی وہ وصال کے حوالے سے جب ان کی وصال کا وقت آیا تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پورا نازل ہو چکا تھا، پورا قرآن نازل ہو چکا تھا، لیکن قرآن کے نازل ہونے کے باوجود رسول کریم نے اپنے خطبوں میں بار بار ایک جملے کو تکرارن ہر جگہ بیان فرمایا۔ ایک جملہ ان کے ہر خطبے میں موجود نظر آتا ہے، اور اس جملے کو شیعہ بھی نقل کرتے ہیں اور اہل سنت بھی نقل کرتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مسلم کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے جاتے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ جملہ رسول کریم نے امت کے نام فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان خود جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور وعطرتی، دوسری میری عطرت ہے۔ عطرت سے مراد کیا ہے؟ اہل بیتی، میرے گھر والے ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو اہل تشیع نے بھی نقل کیا اور اہل سنت نے بھی نقل کیا۔ فرمایا کہ حتی یردا علی الحوض، یہ جو دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ دونوں ساتھ میں ہیں، یہ حوضے کو سر پر میرے پاس پہنچنے تک کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری رسول اللہ کی عطرت۔ ان دو چیزوں کو ساتھ میں کیوں بیان کیا؟ تاکہ قرآن کریم کو ہم اپنی مرضی کے مطابق نہ سمجھیں، اللہ کی مرضی کے مطابق سمجھیں۔ ورنہ مشکل یہ ہے کہ قرآن کریم اگر کسی یہودی کے ہاتھ میں آئے تو وہ اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کرنا شروع کر دے گا۔
عیسائی کے ہاتھ میں آئے وہ اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کرنا شروع کر دے گا. اگر کسی مادہ پرست کے ہاتھ میں آئے تو وہ اس کی مادی تفسیر شروع کر دے گا. اگر کسی غمگین آدمی کے ہاتھ میں آئے تو وہ اپنی ان کیفیات کے ساتھ اس کی تفسیر شروع کر دے گا. ہر شخص اپنے فہم، اپنے ذوق، اپنے مزاج کے مطابق اللہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر شروع کر دے گا. نتیجتاً وہ جو ارادہ خدا ہے وہ لوگوں تک پہنچ نہیں پائے گا. اس لیے قرآن کی آیات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ توجہ چاہیے آپ کی، قرآن کی آیات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کے مفاہیم کی حفاظت بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات کی حفاظت اپنے سر لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے. چونکہ سابقہ ادوار میں جب کبھی کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی، امتوں نے ان کتابوں میں اپنی مرضی سے چینجنگ کی، کچھ چیزوں کو ختم کر دیا، کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا. اس لیے اللہ نے اس کتاب کے حوالے سے کیا فرمایا؟ تا قیام قیامت یہ کتاب باقی رہے گی، اس کے لفظوں کی حفاظت ہم کریں گے. نہ ایک لفظ بڑھے گا نہ ایک لفظ کم ہوگا. لیکن لفظوں کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صدر اسلام سے لے کر آج تک تمام امت کے درمیان قرآن ایک ہی ہے. اس کے الفاظ میں، حروف میں، آیات میں، سورتوں میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جو بھی مسلمان ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے حنفی ہے، چاہے مالکی ہے، چاہے شافعی ہے، چاہے حنبلی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے ماتریدی ہے، کوئی بھی ہے، قرآن کے تحریف سے محفوظ ہونے پر سب متفق ہیں اور اسی قرآن کو مانتے ہیں جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے اور جس کا اختتام والناس پر ہوتا ہے. لفظوں میں کسی بھی تحریف کو روکنے کی ذمہ داری اللہ نے لی، لیکن اس کے معانی میں تحریف کی ذمہ داری کون لے گا؟ سوال یہ ہے. اب لفظوں کو اللہ نے محفوظ کر دیا، اب اصل مسئلہ باقی بچا مفاہیم کا، کہ ہر شخص اپنی مرضی سے آیات کے مفاہیم نکالنا شروع نہ کرے بلکہ وہ بھی پابند ہو جائے. اس پابندی کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ رسول کریم کے ذمہ لگایا اور رسول کریم نے جاتے جاتے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں قرآن کو رکھو اور دوسرے ہاتھ سے اہل البیت کو پکڑو. قرآن کو سمجھنا چاہو اہل البیت سے پوچھو، اہل البیت کو سمجھنا چاہو قرآن سے پوچھو. اس لیے کہ خود رسول کریم کی اس حدیث کے مطابق یہ دونوں ایک حقیقت کے دو چہرے ہیں، دونوں ساتھ ہیں، دونوں میں جدائی نہیں ہے. جس طرح قرآن پاک ہے اہل البیت پاک ہیں، جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے مقدس ہے اسی طرح اہل البیت بھی مقدس ہیں. جس طرح قرآن میں غلطی نہیں ہے اسی طرح اہل البیت میں بھی غلطی نہیں ہے. جس طرح قرآن اللہ کی مشیت اور مرضی بیان کرتا ہے اسی طرح اہل البیت بھی قرآن کی آیات کو اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق بیان کرتے ہیں، کسی کی خواہش کے مطابق کبھی نہیں کرتے. لہذا قرآن
قرآن کے مفاہیم کی حفاظت کے لیے اہل بیت کو معین فرمایا، اور اس کے بعد ہم سے ایک مطالبہ کیا۔ وہ مطالبہ کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ گمراہی سے بچنا چاہو، گمراہ ہونا چاہو تمہاری مرضی، لیکن اگر گمراہی سے بچنا چاہو تو پھر قرآن کو بھی اور اہل البیت کو بھی، دونوں کو جوڑ کر مضبوطی سے پکڑو تاکہ گمراہ نہ ہو سکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن خاموش کتاب کا نام ہے، قرآن خاموش کتاب کا نام ہے، اور اہل البیت بولتی کتاب کا نام ہے۔ خاموش کتاب کا دھارا رخ موڑنا انسان کے بس میں ہے، لیکن بولتے قرآن کو موڑنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے اس قرآن کے مفاہیم کی حفاظت اور تا قیام قیامت آنے والی تمام امت کے افراد کو تک قرآن کے حقیقی مفہوم کو پہنچانے کی ذمہ داری اہل البیت کی بنی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو تنہا پکڑو گے کامیاب نہیں ہو، اہل البیت کو تنہا پکڑو گے کامیاب نہیں ہو، جب تک دونوں کو ساتھ نہ پکڑو۔ اب یہ ساتھ پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں دین لینا چاہوں، دین، ایک مسلمان کیا کرتا ہے؟ توحید لیتا ہے، رسالت کا عقیدہ لیتا ہے، قیامت کا عقیدہ لیتا ہے، حساب و کتاب کا عقیدہ لیتا ہے۔ ان عقائد کی روشنی میں وہ کچھ اعمال انجام دینے کا پابند ہوتا ہے۔ جو افعال وہ انجام دینے کا پابند ہے اپنی عملی زندگی میں، ان افعال کو آپ کبھی حج کہتے ہیں، کبھی نماز کہتے ہیں، کبھی زکوٰۃ کہتے ہیں، کبھی خمس کہتے ہیں، کبھی امر بالمعروف کہتے ہیں، کبھی نہی عن المنکر کہتے ہیں، کبھی جہاد کہتے ہیں، کبھی کسی اور عبادت کی شکل میں وہ فرائض آپ پر لاگو ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر میں اہل البیت کو چھوڑ کر نماز پڑھنا چاہوں تو کیا قرآن دیکھ کر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قرآن دیکھ کر میں 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے لیے یا مجھے خود نبی سے پوچھنا پڑے گا، اور اگر نبی سے پوچھی ہوئی بات آج کے دور کے حوالے سے نئے سوالات کو جنم دے تو پھر مجھے ان سے پوچھنا پڑے گا جو صاحبان کتاب بھی ہیں اور اہل البیت میں سے بھی ہیں۔ اس لیے کہ کتاب کو بیان کرنے کی ذمہ داری اہل البیت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل البیت کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو کہیں پر بھی نہیں دیا، کہیں پر بھی۔ صحابہ کرام ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن اہل البیت کہاں اور صحابہ کرام کہاں؟ صحابہ کرام دروازے پر کھڑے لوگوں کا نام ہے، اور اہل البیت خون رسول کا نام ہے۔ خون رسول وہ جن کی طہارت کی گواہی قرآن نے دیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر قرآن نے جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی، جن کی معصومیت، جن کی عصمت اور جن کے ہر عیب سے پاک ہونے کی شہادت اور گواہی اپنی آیات میں دیا ہے۔ اس لیے اور اس کے مقابلے میں صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں جو جب تک نبی کی طرف سے دعوت عام نہیں ہوئی اس وقت تک بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے،
باقی برائیاں انجام دیا کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم نے دعوت دی تو کسی کی عمر 50 سال تھی، کسی کی عمر 40 سال تھی، کسی کی عمر 30 سال تھی. انہوں نے اپنی ساری زندگی بتوں کے سامنے سجدے کر کر کے گزاری تھی، لیکن جب نبی نے دعوت دی تو ان نجاستوں سے نکلے اور آئے کلمہ توحید کے دائرے میں داخل ہو کر پاک ہو گئے. یعنی صحابہ اور باقی مسلمان وہ ہیں جو کلمہ پڑھ کر نجاست سے نکل آئے اور پاک ہوئے، جبکہ اہل البیت وہ ہیں جو روز ازل سے ارادہ اللہ کے تحت پاک تھے، پاک رہے اور تا قیامت پاک ہیں. یہی وجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں نبی کا نام آئے گا وہاں وہاں نبی کی اہل البیت کا بھی نام آئے گا. یہی وجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کہے گا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو. تو جب یہی صحابہ کرام رسول سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ اس آیت کے مطابق اگر ہم درود بھیجنا چاہیں تو کیسے بھیجیں؟ تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بارلہ محمد پر اور آل محمد پر درود بھیج. یعنی وہ درود جو نبی پر تم بھیجتے ہو اگر اس میں سے آل محمد کو نکال دو تو وہ درود بھی قبول نہیں آئے. محمد والے محمد بلند تر صلوات. لہذا جب آپ درود کی کیفیت تلاش کرتے ہیں شیعہ اور سنی دونوں میں تو آپ کو دونوں طرح کے درود نظر آتے ہیں، لیکن کسی بھی جگہ آل محمد کو محمد عربی سے الگ کر کے صرف نبی پر درود آپ کو کہیں نہیں ملتا. بلکہ مشکات کی اور بعض دیگر جگہوں کی روایت میں بیان کروں گا، نبی کریم نے حکم فرمایا لا تصلو علی صلاۃ البتراء، مجھ پر دم بریدہ صلوات نہ بھیجنا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دم بریدہ منقطع نامکمل صلوات کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جس میں تم میرا نام تو لو لیکن میری آل کا نام نہ لو. لہذا جب تک تم میری آل کا نام درود میں نہیں لوگے تمہارا درود مکمل نہیں ہے. جب مکمل نہیں ہے تو قبول بھی نہیں ہے. اب دوسری جو مفصل اور تفصیلی درود ہے وہ بھی دیکھیے، شیعہ اور سنی دونوں میں موجود ہے. کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس درود میں بھی اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں بارلہ محمد اور آل محمد پر تو درود بھیج اسی طرح جس طرح سے تو ابراہیم اور ان کی آل پر درود بھیجا کرتا تھا. یعنی آل ابراہیم کو آپ اس درود میں اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ مثال دے کر پوچھیں اور کہیں بارلہ حضرت ابراہیم پر بھی اکیلے تو نے درود نہیں بھیجا، آل ابراہیم کو شامل کیا. جس طرح ابراہیم کے ساتھ آل کو شامل کیا اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی آل کو شامل کر کے ان پر بھی درود بھیج.
تو آپ اس درود میں بھی کیا کرتے ہیں؟ آل محمد کو شامل کرتے ہیں. لیکن ایک مشکل ہے آل محمد کی. بنی امیہ نے جب سے دشمنی شروع کی اس وقت سے پھر صحابہ اور اہل البیت کے درمیان تفریق ڈالنی شروع کر دی اور امت سے اہل البیت کو چھیننا شروع کر دیا. یہ جو امت سے اہل البیت کو چھیننے کا عمل تھا اس کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ناسبیت نے سر اٹھایا ہے اور ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سے نبی کی آل کو فراموش کر دیا جائے اور ان کی جگہ اصحاب کو رکھا جائے. جس کو خدا نے جو مقام دیا ہے آپ اس کو وہی مقام دیں. اللہ کی جگہ نہ بیٹھے. جس کو جو مقام اللہ نے دیا ہے وہی مقام آپ دیں گے تو آپ مسلم ہیں, آپ مومن ہیں. اگر آپ نے اللہ کے دیے ہوئے مقام کو کسی سے چھینا اور کسی اور کو دینے کی کوشش کی تو آپ کا اپنا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے. اس لیے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ امویوں کی کوششیں تھیں جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان عام ہو گیا کہ رسول اللہ کا نام آئے تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ کو کھا جاتے ہیں. یہ علیہ کو کیوں کھاتے ہیں بھائی؟ علیہ کے بغیر کیسے عبادت مکمل ہو سکتی ہے؟ آل کا تذکرہ کیے بغیر کیسے آپ مطمئن ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ راضی ہوں گے؟ جبکہ رسول اللہ نے آل کو شامل کرنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے اور ان کو کاٹنے سے باقاعدہ روکا ہے. پھر آل وہ ہیں جن کا تذکرہ آپ اگر اپنی نمازوں میں بھی نہیں کرتے تو آپ کی نماز نہیں ہے. یعنی آپ جب نماز میں شیعہ ہو سنی ہو درود بھیجنے کا پابند ہے اور وہ جو درود آپ نماز میں بھیجتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ درود ہے جس میں آل کو ہر صورت میں شامل کرتے ہیں. اب اگر کوئی مسلمان آل کو نماز کے درود میں سے نکال دے تو اس کی نماز باطل ہے, نماز نہیں ہے. ہر مسلمان چاہے وہ کوئی بھی فقہ مانتا ہو, ہر فقہ میں یہ ان فرائض میں سے ہے کہ آل محمد کو محمد عربی کے ساتھ جوڑ کر اس طرح سے بیان کرو کہ ان کا مقام دوسروں کی نسبت نمایاں ہو کر سامنے آئے اور پتہ چلے کہ یہ آل محمد ہے. آل محمد کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کوئی نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ آج کے دور میں ہم نے اگر آل محمد کے نقش قدم پر چلنا ہے تو اس کا واحد رستہ یہ ہے, واحد رستہ کہ نبی کریم نے جو دو گراں بہا سرمائے اور امانتیں ہمارے سپرد کی ہیں ان دو امانتوں کو ہم سینے سے لگا کر چلیں اور ان دونوں پر بیک وقت ایمان لے آئے. ان دونوں پر یعنی نبی کریم پر بھی, آپ کی آل پر بھی اور ان کے ساتھ قرآن پر بھی. صرف قرآن حفظ کرنے سے یا صرف قرآن کو چھوڑ کر حضرت امام حسین اور باقی ائمہ کے عزاداری کے ذریعے سے جو عبادات ہم انجام دیتے ہیں اس سے اس کو چھوڑ کر اس کو چھوڑ کر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم قرآن اور اہل بیت دونوں کو ساتھ میں لے کر نہیں چلتے. یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم یہ جو عزاداری کرتے ہیں, یہ جو عزاداری ہے سید الشہداء ہے, عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی چونکہ اہل البیت سے متعلق عبادت ہے تو یہ عبادت بھی تمام مسلمانوں کی ہے, کسی ایک فرقے کی نہیں ہے.
اگر کوئی یہ سمجھے کہ عزاداری سید الشہداء کسی ایک فرقے کی ہے تو وہ امام حسین کو محدود کر رہا ہے۔ اللہ کسی فرقے کا ہے نہیں، اللہ تمام عالم، تمام کائنات اور تمام موجودات کا ہے یا نہیں؟ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ خالق سب کا ہے۔ ایسا ہے اسی طرح سے نبی کریم کی نبوت کا دائرہ تمام عالم امکان پر محیط ہے۔ جو بھی ممکن الوجود اس عالم میں موجود ہے نبی کریم کی نبوت کے دائرے کے اندر ہے۔ اسی طرح سے جو بھی اس عالم امکان میں موجود ہے وہ علی اور آل علی کی ولایت کے اندر ہے، چاہے مانے یا نہ مانے، چاہے مانے یا نہ مانے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہوتے ہوئے حسین کے غم کو بھول نہیں سکتا۔ حسین کا غم ہر مسلمان کا سرمایہ ہے۔ ہاں منانے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، انداز میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن غم سب کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی روایت، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو پہلے میں نے سنائی ہے یعنی، امام احمد ابن حنبل نے فضائل صحابہ میں یہ روایت نقل کیا ہے کہ جو شخص حسین ابن علی پر اور ان کے غم کو یاد کر کے ایک قطرہ اشک اپنی ان آنکھوں سے بہاتا ہے، اللہ اس کے جہنم کو بجھاتا ہے اور جنت اس پر واجب کر دیتا ہے۔ جب یہ اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے مجتہد جس کو عالم اسلام مانتا ہے وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو یہ حدیث کس کی ہے؟ شیعوں کی تو نہیں ہے، اہل سنت کی ہے۔ شیعوں کے ہاں بھی اسی طرح کی حدیث موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس المحموم لہمنا تسبیح وہمہ لنا عبادت۔ ایک غمگین انسان جب ہم اہل البیت کے درد کو محسوس کر کے کسی جگہ بیٹھتا ہے تو اس کی سانسیں اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوتی ہیں، اور جب وہ ایک آہ بھرتا ہے تو اس کی وہ آہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں کا مشترکہ سرمایہ ہے حسین ابن علی۔ اب ٹائم بہت کم ہے، میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اہم باتیں آپ سے عرض کروں۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزاداران حسین، یہ یاد رکھیے امام حسین کا دروازہ بہت وسیع ہے، آپ اس کو تنگ نہ کریں۔ امام حسین کی دعوت عالم بشریت کے لیے ہے، آپ اس کو محدود نہ کریں۔ امام حسین کی عزاداری کی مجلس انسانوں کی ہدایت کا دروازہ ہے، اس کو محدود نہ کریں۔ دعوت دیں، سب کو دعوت دیں، غلط فہمیاں دور ہوں گی، دل جڑیں گے۔ جب قریب آئیں گے تو پتا چلے گا کہ حسین ہی وہ دروازہ ہے جو ہر انسان کی نجات کی ضمانت ہے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی مرضی اگر نہ ہو، خوشی اگر نہ ہو تو خدا خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ حسین کی رضا نبی کی رضا ہے، نبی کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ حسین کا ناراض ہونا نبی کی ناراضگی ہے، اور نبی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ کوئی مسلمان اگر جنت جانا چاہتا ہے تو حسین کو راضی کیے بغیر جنت کی خوشبو بھی وہ سونگ نہیں سکتا۔ یہ بات ہر انسان کے ذہن میں نقش ہونی چاہیے۔ عزاداری سید الشہداء اس حوالے سے ہمیں شعور دیتی ہے۔
ہمیں بیدار کرتی ہے، ہمیں پاک کرتی ہے۔ عزاداری سید الشہداء چونکہ پاکیزہ عمل ہے، باروح عمل ہے، اس باروح اور پاکیزہ عمل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے انسان کے اندر؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ عزاداری کی مجلسوں میں شامل ہو کر اپنے دل کو نرم کر لیتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو یہ دل کی نرمی اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو آپ کے گناہوں کو دھونے کا سبب بنتے ہیں، آپ کی خطاؤں سے اللہ کے درگزر کرنے کا سبب بنتے ہیں، جہنم کو بجھانے کا سبب بنتے ہیں، جنت کا دروازہ کھولنے کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ علامات ہیں، اس کے علاوہ جو روح پر اس کا اثر ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو عزاداری سید الشہداء حر بنا دیتی ہے، عزاداری سید الشہداء انسان کو غیرت مند بنا دیتی ہے، عزاداری سید الشہداء انسان کو شجاع بنا دیتی ہے، عزاداری سید الشہداء انسان کو مستخ عشق میں قربان ہونے کے لیے تیار کر دیتی ہے، عزاداری سید الشہداء انسان کو گلا کٹانے کے لیے تیار کر کے اس کے اندر سے خوف کو ختم کر دیتی ہے، عزاداری سید الشہداء اپنے زمانے کے ہر فرعون، ہر یزید اور ہر بڑے سے بڑے جابر کے مقابلے میں اکیلے انسان کو بھی حوصلہ اور ہمت عطا کر کے اس کو ہر ظالم سے ٹکرانے کی ترغیب دلاتی ہے۔ عزاداری سید الشہداء قوموں کو جگانے کا باعث ہے، قوموں کو بیدار کرنے کا باعث ہے، اس لیے عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں نماز زندہ ہوتی ہے، عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں حج زندہ ہوتا ہے، عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں امر بالمعروف زندہ ہوتا ہے، نہی عن المنکر زندہ ہوتا ہے۔ عبادتوں میں اگر روح پیدا کرنا چاہتے ہو تو حسین سے جڑے بغیر وہ روح پیدا ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے حسین کے دروازے پر آؤ، حسین سے جڑو، حسین کو اپنے دلوں میں جگہ دو۔ میں اب آپ سے عرض کروں گا عزیزان گرامی، آپ لوگ محبان حسین ہیں، عزاداران حسین ہیں، حسین پر غم منانے والے اور حسین پر اشک بہانے والے ہیں۔ جب کبھی آپ کے سامنے حسین کی مظلومیت کا تذکرہ ہوتا ہے آپ کی آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، حسین پاک ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، حسین پاک ہے یا نہیں؟ حسین نور ہے یا نہیں؟ اس پاک نور کو اگر آپ اپنے دل میں جگہ دینا چاہیں تو آپ کو اپنے دل کو پاک کرنا پڑے گا، دل پاک ہوگا تو حسین کا گھر بنے گا، ذہن پاک ہوگا تو حسین کا گھر بنے گا، آپ کی روح پاک ہوگی تو حسین کی نورانیت سے منور ہوگی۔ اس لیے جھوٹ سے پرہیز، حرام سے اجتناب، ظلم سے اجتناب، حق الناس اور حق اللہ سے اجتناب، ہر وہ کام جو آپ چھپ کر کرنے پر مجبور ہوں اس سے اجتناب کر کے اپنے دلوں کا دروازہ حسین کے لیے کھول دیجئے، پھر آپ دیکھیں گے آپ کی باطن کی پوری دنیا کیسے بدلتی ہے۔ حسین پاکیزہ ہے، اس لیے پاکیزہ جگہ پر ہی تشریف لاتے ہیں، جہاں نجاست ہو وہاں پر وہ تشریف نہیں لاتے۔ ان کی محبت بھی ایسی ہے، ان کا عشق بھی ایسا ہی ہے، اس لیے عشق حسین کے لیے اپنی آنکھوں کو بھی پاک کیجئے اور اپنے دلوں کو بھی پاک کیجئے۔ یہ جو آپ عشق بہاتے ہیں، جو آپ روتے ہیں، کس پر روتے ہیں؟ اہل البیت کی مظلومیت پر۔ یہ جو مظلومیت پر آپ روتے ہیں، کبھی آپ اپنے 10 سال پہلے بچھڑے ہوئے یا گزرے ہوئے اپنے والد پر، اپنی والدہ پر، اپنے بھائی پر، اپنی بہن پر، اپنی بیٹی پر، کسی عزیز ترین فرد پر 10 سال بعد رو سکتے ہیں اس طرح سے؟ کبھی نہیں رو سکتے۔
چاہے کہ تو نہیں رو سکتے. تو پھر یہ کیسی کیفیت ہے کہ 1400 سال پہلے حسین ابن علی شہید ہوئے اور 1400 سال کے بعد کربلا سے ہزاروں میل دور جن لوگوں نے کبھی کربلا کو دیکھا بھی نہیں ہے جب کربلا کے مظالم کا سنتے ہیں تو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں. یہ کیسی کشش ہے؟ یہ وہ کشش ہے جس کے لیے نورانیت چاہیے. اس کے لیے نورانیت چاہیے. نور اگر اندر نہ ہو تو انسان رو نہیں سکتا. جب نور اندر ہو تو پھر جب مجلس حسین میں کوئی شخص بیٹھتا ہے اور مسائل سنتا ہے چاہے 2 جملے ہی کیوں نہ سنے. بعض ہمارے بزرگوں نے بڑی خوبصورت تعبیر استعمال کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو آنسو تمہاری آنکھوں سے بہتے ہیں ان آنسو کو بدن سے بہنے والے پانی کے چند قطرے نہ سمجھو، ایسا نہیں آئے گا. یہ اور چیز ہے. جب پوچھا کہ اور چیز ہے کا مطلب کیا ہے، فرمایا کہ جس شخص کا دل حسین ابن علی سے جڑ جائے اور حسین کے مصائب کو سن کر اس کا دل مغموم ہو جائے تو پھر عرش میں بی بی دو عالم حضرت زہرا آنسو کا پیالہ لے کر کھڑی ہوتی ہے اور اس عزادار کی آنکھوں کے اس پیالے میں انڈیلتی ہیں. اس کے نتیجے میں پھر وہ اس دنیا میں اشک بہاتا ہے. یہ حضرت زہرا کی عطا ہے، معمولی چیز نہیں ہے. یہ عطا ہے ان ہستیوں کی. اس لیے ان آنسو کی قدر کریں. اس لیے روایات میں ہے کہ جب حسین ابن علی پر آنسو بہے، چونکہ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا 14 مراحل بیان کیے ہیں علماء نے اسی غم کے اور رونے کے. 14 مراحل. آخری مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے آنسو آپ کے رخساروں پر جاری ہونے کے بعد سینے پر گریں. کہا ان آنسو کو اٹھاؤ، گرنے نہ دو، اپنے چہرے پہ ملو، اپنے گلے پہ ملو، اپنے سینے پہ ملو. یاد رکھو موت کے موقع پر جو سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے وہ جان کنی کا عالم ہے. اس موقع پر انسان کے سینے پر سب سے زیادہ دباؤ پڑتا ہے. لیکن جس کے سینے پر وہ اشک بہے ہوں جو حسین پر گرے ہیں اس کو کبھی بھی موت کے موقع پر تکلیف نہیں ہوتی. آسانی کے ساتھ وہ چلا جاتا ہے حسین ابن علی کی بارگاہ میں. یہ آنسو معمولی آنسو نہیں ہے. یہ آنسو ایسے ہی ہر ایک کو ملنے والے آنسو نہیں ہیں. اسی لیے ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ سید الساجدین امام زین العابدین کربلا کے واقعے کے بعد جب تک زندہ رہے یعنی 96 ہجری تک روز روتے رہے اور ہمیشہ روتے رہے، ہمیشہ روتے رہے. اس لیے تاریخ میں 2 طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک یہ کہ ہمیشہ روتے رہے، ایک اور روایت ملتی ہے کہ جب روتے تھے تو خون کے آنسو روتے تھے، خون کے آنسو روتے تھے. کچھ لوگ آئے حضرت آیت اللہ العظمہ حکیم کے پاس نجف میں، عرض کیا کہ ہم نے یہ روایت سنی ہے ہمارے خطبہ سے علماء سے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب سے کربلا کا واقعہ ہوا اپنی شہادت تک ہمیشہ خون کے آنسو روتے رہے. کیا یہ ممکن ہے کہ خون کے آنسو روئے؟ آیت اللہ العظمہ حکیم کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور بے اختیار رو پڑے. جب ان کو روتے دیکھا تو ان کے ارد گرد موجود لوگ بھی بے اختیار رونا شروع ہو گئے. کچھ دیر کے بعد انہوں نے جیب سے رومال نکالا، اپنے آنسو پونچھے اور رومال زمین پر جیسے ہی رکھا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس رومال میں جا بجا خون کے قطرے ہیں. جب یہ دیکھا تو پریشان ہوئے، پوچھا گیا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ غور سے سنو، میں کربلا میں نہیں تھا، میں 1400 سال بعد پیدا ہوا ہوں، لیکن آج بھی جب میں سنتا ہوں، جب میں پڑھتا ہوں کہ کربلا میں اہل البیت کے 18 یوسف قتل ہوئے،
جب میں آج بھی پڑھتا ہوں کہ ان شہداء کے لاشوں کو گھوڑوں کے سموں تلے پامال کیا گیا، جب آج بھی میں پڑھتا ہوں کہ ان لاشوں کو بے گور و کفن صحرائے کربلا میں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، اور ان کفار اور دشمنان اہل البیت کے جنازے دفنائے گئے، لیکن ان شہداء کو چھوڑ دیا گیا۔ اور جب میں سنتا ہوں کہ زینب سلام اللہ علیہا علی کی بیٹی کے سر سے چادر چھینی گئی، جب میں سنتا ہوں کہ حضرت سکینہ کے چہرے پر تمانچے مارے گئے، جب میں سنتا ہوں کہ ان کے کانوں کی بالیاں اتاری گئیں اور اس طرح سے اتاری گئیں کہ ان کے کان کی لو پھٹی اور خون بہنے لگا، تو میں آج بھی جب روتا ہوں تو خون کے آنسو روتا ہوں۔ سید الساجدین نے تو یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے جب سید الساجدین سے منحال نے پوچھا نا کہ یا ابن رسول اللہ آپ پر سب سے سخت موقع کون سا تھا، فرمایا سب سے سخت وقت اس وقت تھا جب ہمیں شام میں بازار میں داخل کیا گیا۔ فرمایا الشام الشام الشام، شام میں جب ہمیں داخل کیا گیا اس وقت بہت سخت تھا۔ منحال پوچھتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ وہ سختی کیا تھی، فرمایا کہ جب ہمیں شام میں داخل کیا جا رہا تھا تو ہمیں لائن میں کھڑا کیا گیا، ہمیں ہمارے گلوں میں زنجیریں ڈالی گئیں، توق ڈالے گئے، ان توقوں کو زنجیروں کے ذریعے سے ایک دوسرے سے باندھا گیا، ہمیں ایک لائن میں کھڑا کیا گیا۔ سب سے پہلے آگے میری پھوپھی زینب تھی، ان کے بعد ام کلثوم تھی، ان کے بعد پھر معصوم بچے تھے، پھر کوئی بڑا تھا، پھر کوئی بچی تھی، پھر کوئی بڑا تھا۔ اس طرح سے ہمیں لائن میں کھڑا کیا گیا، اور لائن میں کھڑا کرنے کے بعد جب ان بازار کے تماشا بینوں کے درمیان ہمیں داخل کیا گیا تو منظر ایسا تھا کہ میری ان بچیوں کے سروں پر چادریں نہیں تھیں، منظر ایسا تھا کہ ارد گرد کے چھتوں پر موجود خواتین اور مردوں کے ہاتھوں میں کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا اور کسی کے ہاتھ میں انگارے تھے، کسی کے ہاتھ میں گھر کا کوڑا کرکٹ تھا۔ جیسے ہی ہم داخل ہوئے انہوں نے ہمیں خارجی خارجی کہہ کر ہمارے سروں پر جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا برسانا شروع کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کسی ملعون نے جب آگ کے انگارے برسائے تو وہ آگ میرے اپنے بدن پر گرا۔ جب میری حالت کیا تھی، میرے دونوں ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے، اپنے بدن پر گرنے والے شعلے کو بجھا نہیں سکتا تھا، میں جل رہا تھا لیکن بجھا نہیں پا رہا تھا۔ اس کیفیت میں کہیں سے پتھر آتا تھا، کہیں سے کوڑا آتا تھا، کہیں سے گرم پانی آتا تھا، اس طرح سے ہمیں بازار سے گزارا جانے لگا۔ جب کچھ دیر گزری رش بڑھ گیا تو اس رش میں اب بیبیاں آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی، آگے سارے نامحرم تھے۔ اس صورت میں یزیدیوں نے کیا کیا، نیزے کی انیاں چبونی شروع کر دی۔ جب نیزے کی انیاں چبونی شروع کر دی تو بی بی دو عالم حضرت زینب آگے تڑپ کر جیسے ہی بڑی زنجیر کھچ گئی۔ جب زنجیر کھچی تو وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ ہوا میں معلق ہو گئے۔ اس کیفیت میں ہم نے بازار شام کا عرصہ گزارا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہماری اس قلیل آباد